السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور اسلامی واقعہ لے کر آئی ہوں جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جب وہ کوہ طور پہنچے تو غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ ہیں، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اللہ نے حکم دیا مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے بھی عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی اللہ کے رسول ہیں جو سب کا رب ہے۔ یاد رکھو قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا، میں ہی بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا، تمہارا اعلیٰ رب میں ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، میں تم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک اژدہا میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنا گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو بولا کہ تم ضرور جادوگر ہو، میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسا اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل قوم اسی راستے سے گزرتی چلی گئی۔ جو ہی یہ لوگ پار پہنچے، فرعون کی فوج بھی مغربی کنارے پر آ گئی۔ فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی راستے پر آگے بڑھو، ان لوگوں کو پکڑ لو۔ فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر میں بنا ہوا راستہ ختم ہو گیا اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ کچھ سال پہلے سمندر سے 1000 سال پرانی لاش ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ اب یہ لاش مصر کے شہر کہار کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔